ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، ہم تم ہوں گے۔ کس نے کیا مہمیز ہوا کو، سینئر صحافی ہے، یہ گلوکار ہے طاہر ساکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ڈیجیٹل کی طرف سے میں ہوں آصف حیات بلوچ۔ ناظرین، آپ کو میاں والی کی سڑکوں پر، میاں والی کی گلیوں میں ایک شخص اکیلا سا نظر آتا ہے۔ یہ شخص کوئی عام شخصیت نہیں، نہ کوئی عام آدمی ہے، بلکہ یہ ایک سینئر صحافی ہے، یہ مزدور لیڈر ہے، یہ شخص ایک شاعر ہے، یہ گلوکار ہے، اور یہ موسیقی کی دھنیں تخلیق کرتا ہے۔ آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں طاہر ساکی سے۔ آئیے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں طاہر ساکی صاحب سے۔ تو ناظرین، یہ ہیں طاہر ساکی۔ آج ہم آپ کی بات کرواتے ہیں طاہر ساکی، جو ایک ہمہ جہت شخصیت ہے میاں والی ضلع کی، بلکہ جنوبی پنجاب کی۔ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جی۔ طاہر ساکی صاحب، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور آپ نے بڑی عزت دی، اور آپ آج جو گپ شپ کر رہے ہیں تاکہ ایک تاریخ کا ایک حوالہ بن جائے، اور آپ کا میں بہت مشکور ہوں، اردو ڈیجیٹل کا اور آپ کا، ماشاء اللہ۔ اچھا، بجائے اس کے کہ ہم روایتی ایک ڈسکشن میں جائیں اور آپ سے پوچھیں کوئی عام سے سوالات، تو گزارش اتنی ہے کہ موسیقی کا آپ کا استاد کون ہے؟ موسیقی کے میرے استاد تھے اقبال خاور صاحب، بہت پیاری شخصیت تھے، اور میں نے ان سے ہارمونیم سیکھا۔ اور بجائے اس کے کہ ہم مزید اس میں جائیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک سینئر صحافی ہیں، تو میاں والی ضلع کی صحافت کے بارے میں آپ کا کیا مشاہدہ ہے، اور آپ کیا صحافیوں کو کوئی میسج بھی دینا چاہیں گے؟ بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے چونکہ صحافت کا ایک ذکر کیا ہے، تو صحافت تو چوتھا ستون ہے اس ہماری ریاست کا، اور جو میاں والی میں صحافت ہو رہی ہے، بہت ایک رش ہے، ایک پوری ایک لاٹ آئی ہوئی ہے نوجوانوں کی۔ بہت سے لوگ ہیں جو جرنلزم بھی انہوں نے کر رکھا ہے، لیکن اصل جو صحافت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک جو ہمارا علاقہ ہے یا جو بھی ایک شعبہ ہے، آپ نے اس کو صحیح ہائی لائٹ کرنا ہے۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس ہے اپنے دوستوں سے جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہ بجائے بس شہرت کے اور بس بڑی بڑی شخصیات کے پیچھے گھومتے ہیں، لیکن جو لوگ کونوں میں اور جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جو تخلیق کار ہیں، ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ یہ میرا ایک شکوہ ہے۔ بہت شکریہ جی۔ آپ شاعر بھی ہیں، تو میاں والی میں جو شاعری ہو رہی ہے پچھلے ایک عرصہ سے، اس کے بارے میں آپ کا کیا مشاہدہ ہے، اور آپ ان کو کیا تجاویز ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں شاعری کے حوالے سے؟ شاعری کے حوالے سے خان صاحب، میاں والی بڑا رچ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے شاعر آئے
اگر میں نام گننا چاہوں تو ایک ٹائم لگ جائے گا. بہت سے ہمارے سینئر نئے دوست بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن زیادہ تر شاعر جو ہیں وہ بس شو منٹی اور جو کیا کہتے ہیں کہ بس ایک کوئی کام کی شاعری نہیں آ رہی سامنے. بامقصد شاعری ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ وہ میاں والی کی محرومیاں یا اس قسم کی کوئی بات کریں تاکہ وہ ہائی لائٹ ہو اور وہ ایک تاریخ کا حصہ بن جائے. بہت شکریہ جی. آپ گلوکار بھی ہیں تو گلوکاری پہ بھی آپ کا خاصا جو ہے آپ نے کام کیا ہے، تو یہاں گلوکاری کے بارے میں بھی اپنا تبصرہ جو ہے عوام کے سامنے رکھیں. خان صاحب، گلوکاری چونکہ میرا ایک سبجیکٹ ہے اور کالج دور سے میں یہ اس میں شوق کر رہا ہوں، اور چونکہ خاندانی ایسے مجبوریاں ہیں، جو سادات کے حوالے سے میرے بزرگ تھے، وہ عالم تھے بہت اچھے، تو وہ منع کرتے تھے کہ موسیقی آپ نے نہیں کرنی. تو میں نے ان سے بڑی مشکل سے اپنے دوستوں کو کہا کہ مجھے اجازت دی جائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اجازت ہم دیں گے، لیکن آپ صرف کوئی اچھا کلام یا عارفانہ گائیں گے تو آپ گائیں، ورنہ جی جو عام گلوکاری ہے تھرڈ کلاس اس کو آپ نے نہیں کرنا. تو اس حوالے سے میاں والی کی جو میوزک ہے وہ ٹھیک ہے پورے پاکستان میں مشہور ہے، لیکن کوئی کام کی کوئی بات نہیں آ رہی اس وقت. جو میں سمجھتا ہوں ایز اے میوزک ڈائریکٹر، جو میوزک آ رہا ہے وہ ملتان سے آ رہا ہے. ہماری جو بیلٹ ہے سریکی کی، لوگ تو ہمیں سریکی کہتے ہیں لیکن ایکچولی ہماری سریکی بیلٹ نہیں، ہم پوٹھوار ہیں. پوٹھوار میں ہم رہتے ہیں، پوٹھواری. یہ جو ملتان سے شاعری آ رہی ہے، ڈی جی خان سے آ رہی ہے، تو میرا مطلب ہے کہ اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے، وہ بہتر ہے، ان کے شاعر اچھے ہیں، بامقصد شاعری کرتے ہیں اور ایک پتہ چلتا ہے کہ شاعری ہو رہی ہے. آپ دھنیں بھی تخلیق کرتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی دھن تخلیق کی اور پھر اس دھن کے اوپر گیت گایا، لیکن پھر کچھ دنوں بعد کسی دوسرے گلوکار نے وہ اس دھن کو ہائی جیک کر لیا ہو اور پھر اس کا جو گیت ہے وہ تو آپ کی دھن کے حوالے سے وائرل ہو گیا ہو اور آپ جو ہے میاں والی کی گلیوں میں گمنام زندگی گزار رہے ہوں اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ طاہر ساکی کی دھن تھی جو فلاں نے گا دی. تو کوئی ایسا گیت یا دھن ہے آپ کی جو کسی نے ہائی جیک کر لی ہو؟ خان صاحب، ویسے تو بہت سی دھنیں ہیں. جیسے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کیونکہ نئے آنے والوں کو پتہ چلے، کیونکہ یہ جو میوزک ہے اس کا ایک سسٹم ہے، اس کی کاپی رائٹ ایکٹ ہے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کی بہت سی دھنیں بہت سے لوگ لے جاتے ہیں اور گاتے ہیں، یہ بات آپ کی درست ہے. چونکہ اسٹریٹ سانگ ہو جاتا ہے، جب مشہور ہوتا ہے تو ہر فنکار کہتا ہے کہ میں بھی اس کو گاؤں، لیکن ایکچولی اس کی جو ایک کاپی رائٹ ایکٹ ہے وہ ایک قانون ہے. تو میری بہت سی دھنیں ہوئیں، ایسی بات ہوئی، بہت سے فنکاروں نے ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت ان پہ میں نے مقدمات بھی کیے اور اس کو کاپی رائٹ اس کا تحفظ دیا، جس میں میری بڑی مشہور دھن ہے ہم تم ہوں گے بادل ہوگا رقص میں سارا جنگل ہوگا. یہی ہمارے ناظرین کو ذرا سنا دینا. میں سنا دیتا ہوں. جی ارشاد. ہم تم ہوں گے بادل ہوگا رقص میں سارا جنگل ہوگا. ہم تم ہوں گے بادل ہوگا رقص میں سارا جنگل ہوگا. ہم تم ہوں گے. کس نے کیا مہمیز ہوا کو
کس نے کیا مہمیز ہوا کو، کس نے کیا مہمیز ہوا کو، شاید ان کا آنچل ہوگا، شاید ان کا آنچل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، ہم تم ہوں گے۔ پیار کی راہ پہ چلنے والوں، پیار کی راہ پہ چلنے والوں، پیار کی راہ پہ چلنے والوں، رستہ سارا دلدل ہوگا، رستہ سارا دلدل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، ہم تم ہوں گے۔ کس نے کیا مہمیز ہوا کو، کس نے کیا مہمیز ہوا کو، کس نے کیا مہمیز ہوا کو، شاید ان کا آنچل ہوگا، شاید ان کا آنچل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، ہم تم ہوں گے۔ کیا ملنا فاروق سے لوگوں، کیا ملنا فاروق سے لوگوں، کیا ملنا فاروق سے لوگوں، ہوگا کوئی پاگل ہوگا، ہوگا کوئی پاگل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، ہم تم ہوں گے۔ بہت شکریہ جناب طاہر ساکی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ یہ طاہر ساکی جو میاں والی کا فخر ہیں، گلیوں میں گھومنے والے تنہا، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے فنکار گلیوں میں کوچوں میں گھومنے والے موجود ہیں، لیکن ہماری ان پر نظر نہیں پڑتی۔ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے اور مشاہدہ کرنا چاہیے کہ کتنے بڑے لوگ ہمارے چھوٹے چھوٹے گھروں میں اور ہماری تنگ گلیوں میں رہتے ہیں۔ اردو ڈیجیٹل کی طرف سے آصف حیات بلوچ کو اجازت دیجیے، پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ جناب۔